ولید اقبال صاحب، آپ کو کیسا لگا جب کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بچہ جو ہے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اس کا ماتھا چوما؟ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ذاتی رائے اپنی دے دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پارٹی کی طرف سے کوئی اس پہ بیان آیا ہے کہ نہیں کوئی، لیکن میں ذاتی رائے ضرور دیتا ہوں. یہ بہت قابل تحسین بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اگزامپل، بہت اچھی مثال قائم کی ہے. میں خود 2013 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کا امیدوار تھا اور اکثر ادھر کیمپین کے دوران اس طرح ہو جاتا تھا، آمنا سامنا تو نہیں، کوئی دوسرے پارٹی کے لوگ ہوتے تھے تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ، میری اپنی بھی مثال اگر قائم کی تو ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ ملنے والی، اور انہوں نے تو شفقت کا اظہار کیا. چھوٹا بچہ تھا. اور آپ نے جو کہا نا کہ کیا یہ کسی قسم کی رواداری کے یہ آغاز ہے یہ، اور سیاسی آپ کہہ رہے ہیں انتقام، یا آپ نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، نفرت اور انتقام. میرے خیال میں اس سے سب سے زیادہ مثال ظاہر ہے کچھ ان کی بیگم صاحبہ کو بھی لینی چاہیے کہ جس طرح کا زہر اپنی تقاریر میں وہ اگل رہی ہیں، اور پھر جو ان کے فادر ان لا ہیں وہ بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کسی کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، کسی کو وہ کہہ رہے ہیں، اور پورے کمیونٹی کو اور ہمارے صوبے کے لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک جب جلسے پہ آئے لاہور مینار پاکستان پہ، جب پہلا وہ کیا سو کالڈ جلسہ، تو خواتین کے بارے میں بھی انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے. اور پھر اس میں ہم نے تو چھوڑیں، آپ جیسے اور باقی دوستوں نے جو ہیں آپ کے کمیونٹی سے، جو تجزیہ نگار ہیں، رائٹرز ہیں، انہوں نے اس پہ بہت تنقید کی. لیکن اوور اینڈ ابو دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علامتی جو ایک انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، اس کی سب سے زیادہ مثال لینے کی ضرورت ہمارے ریاستی جبر کے اس پروسیس کو ہے، جس نے مسلسل پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا ہوا ہے. اور ریاستی جبر کی جو تاریخ ہے، جب میں اس کو سوچتا ہوں پاکستان کے پچھلے 50 60 70 سال کی طرف جا کے دیکھتے ہوئے، مجھے خوف جبر سے نہیں آتا، مجھے خوف اس کے نتائج سے آتا ہے. کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی وہ بھیانک قسم کی نتائج سامنے آئے ہیں. ہمارا ملک دو لخت ہوا، ہمارے جو ہے مسلسل جسے کہتے ہیں نا مستقل پرماننٹ سکارز ہماری نیشنل سائیکی پہ چھوڑے. اور یہ جس طرح سے اس وقت ہم تقسیم ہوئے ہیں، پولرائز ہوئے ہیں، اس قسم کے ماحول میں ہم کو اپنی ایک نیشنل آئیڈینٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے تو نہیں آ سکتی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا میاں جاوید لطیف صاحب، آپ بھی کمپین چلا رہے ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ تحریک انصاف والا یا کوئی پیپلز پارٹی والا آپ کو نظر آ جائے، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بزرگ، تو آپ ان کو گلے لگا لیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں؟ شکریہ حامد میر صاحب. جو اگزامپل آج جس کا چھوٹی اگزامپل کا ذکر آپ کر رہے ہیں، مساق جمہوریت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ماضی میں جو ہم ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے آئے، ایک دوسرے کے لیے ان قوتوں کا اعلیٰ کار بھی بنتے رہے، کندھا بھی اپنا پیش کرتے رہے، مساق جمہوریت کے بعد کئی سال تک بہتری رہی اور اطمینان تھا کہ اب وہ چیپٹر بند ہو گیا. مگر ان کے دور میں آ کے پھر وہی سلسلہ شروع ہوا اور وہ عروج تک گیا، جس کو آپ چھوٹی سی ایک چیز کو، حالانکہ روٹین میں ہم لوگ کہیں جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں تو مخالف کینڈیڈیٹ کو بھی گلے لگا لیتے ہیں، اور مخالف کارکن کو تو تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کوئی بات کریں. مگر آج کیونکہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ ایک چھوٹی سی جو ایک اچھی چیز آپ کو نظر آئی اس کو آپ نمایاں کر رہے ہیں. مگر میری گزارش یہ ہے کہ کیا ماضی میں یا آج کی بات کر لوں تو آج آپ دیکھیں کہ ایک کیس میں سزا ہوئی ہے تو سزا ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا جو عمران خان صاحب کی مسز ہیں ان کو، مگر کیا اور سب جیل قرار دے دیا گیا ان کے گھر کو. کیا کسی عورت دوسری کے لیے یا کسی اور جماعت کی جو خاتون ہوتی ہیں، وہ بھلے آصف علی زرداری کی بہن ہوں یا آج میں مریم نواز شریف کی بات کروں، تو ان کے لیے سب جیل گھر کو نہیں قرار دیا جا سکتا تھا؟ جبکہ ان کو تو سزائیں بھی نہیں ہوئی تھی، سزا کے بغیر ہی. اچھا میاں صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج بات کیا، ذرا میں وہ چاہتا ہوں وہ بھی ذرا سن لیں آپ. مجھے بھی آفر ہوئی تھی
کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں. میں نے کہا نہیں, میں اگر جیل جاؤں گی تو نواز شریف کے ساتھ جاؤں گی, میں کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں جاؤں گی. آپ کی جو خواتین کارکن ہیں وہ 9 مئی پر ریاست پہ حملہ کرنے پر آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہیں, تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہے, وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے باقی خواتین کی طرح. اچھا, اب اس پہ میاں جویل لطیف صاحب, یہ آپ لوگوں کا جو شکوہ ہے, مریم صاحبہ کا بھی اور آپ کا شکوہ, آپ کا کس سے ہے؟ یہ عدالت نے تو سزا دے دی بشرا بی بی کو, تو شکوہ کیا آپ کا نگران حکومت سے ہے کہ جی انہوں نے ان کو بنی گالا میں کیوں بھیج دیا ہے اور اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں بھیجا؟ وہ تو خود گئی تھی اڈیالہ جیل گرفتاری دینے کے لیے, خود گئی تھی, لیکن حکام جو ہیں انہوں نے ان کو بنی گالا بھجوا دیا. نہیں, سہولت کاری تو میسر ہے نا. پھر احمد میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے آپ ٹرائل کو ہو رہا تھا, اس دوران بھی کسی نے گرفتار نہ کیا اس کو تو بیل مل گئی, مگر ہماری خواتین جو تھیں کیا ان کو بیل ملتی تھی اس طرح؟ کیا اس طرح ان کو ریلیف تھا جس طرح آج ان کو دیا گیا ہے؟ اور کیا آپ دیکھتے ہیں ابھی جو آپ سنوا رہے تھے کلپ مریم نواز شریف کا, کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں, میں اڈیالہ جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں. تو کیا اس کے بعد جب مریم نواز شریف کے جلسے جلوس ہو رہے تھے تو ایک جیل سے ہی تو گرفتار کیا تھا مریم نواز شریف کو. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کوٹ لکھپت جیل میں وہ نواز شریف سے ملاقات کرنے گئیں تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. تو کیا ان کو باہر نکلتے ہوئے گرفتار کر لیتے تو کم از کم باپ کے سامنے تو نہ, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. مگر آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ سلوک اور توشہ خانہ جس پہ اس کو سزا ہوئی ہے, کیا یہ ساری چیزیں میرٹ پہ نہیں ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ نہیں ہیں؟ اور اس سے پہلے سائفر میں جو سزا ہوئی ہے وہ ثبوت کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی کسی پرائم منسٹر نے ملک کی راز جو ہیں وہ اس طرح پبلک کیے؟ نہیں کیے. اور جس نے کیے ہیں کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اور اگر نہیں ملنی چاہیے تو پھر بھائی قانون بدل لیں یا قانون ختم کر دیں. اگر قانون ہے تو پھر سزا تو ہوگی اور میرٹ پہ ہوئی ہے. اچھا, ناز بلوچ صاحبہ, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے کہ جو جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو بھی سزا ہوئی ہے, ان کی بیگم صاحبہ کو بھی سزا ہوئی ہے, لیکن عمران خان تو اڈیالہ جیل میں بند ہیں, لیکن بیگم صاحبہ کو بنی گالا میں بھیج دیا, ان کی رہائش گاہ کو سب جیل بنا دیا گیا ہے. کوئی آپ کو بھی اس پہ اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, پہلے تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے جو ملک کا بنیادی مسئلہ ہے وہ معاشی بحران ہے, وہ ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں, وہ غربت ہے, وہ بے روزگاری ہے جس کا ہمیں سامنا ہے اور جس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے. یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی خوشی منائی جاتی ہے عمومی طور پہ, جو بھی سابق وزیر اعظم جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں تو سیاسی جماعتیں اکثر ان چیزوں کو ایک اپنی تقاریر میں اس پہ جشن بھی مناتے ہیں, خوشیاں بھی مناتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی واضح طور پر ہماری لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ ہم انتقام کی سیاست اور نفرت کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. بالکل قانون اپنی جگہ موجود ہے, انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کس قدر انتقام کو بھگتا, کیا فیس نہیں کیا انہوں نے, عدم اعتماد انہوں نے فیس کیا, بہت گریسفلی فیس کیا, اس کی تحریک جیت گئی. اور اس کے بعد انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو, جو کہ اس وقت کے اپوزیشن میں تھے, انہیں کہا آئیں مل کر ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی شہید بی بی نے کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو سلاخوں میں ڈالنے کے اور ان کے سلاخوں میں سیاسی جماعتوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر خوشیاں منائیں, یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم نفرت اور ہیٹ کی پالیٹکس کریں. سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. جتنا ہم نے بھگتا ہے کس نے بھگتا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈنڈے بھی کھائے, مارے بھی کھائیں, جیلیں بھی سہیں, سلاخوں میں رہے. زرداری صاحب نے 12 سال جیلیں کاٹی. سب انتقامی کارروائی کے نتیجے میں ہم نے بہت سیکریفائز کیا اور بہت بھگتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو آگے کی ہماری اسٹریٹجی ہے وہ سب کو ایک ہو کے یونائٹ ہونا چاہیے. یہ جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آپٹکس کی, یہ وہ پازیٹیو آپٹکس ہیں جو سب کو مل کر
دینے چاہیے. ساری سیاسی جماعتوں کو تفریق اور نفرت کی اور تعصب کی اور لسانیت کی سیاست کو مٹا کر ایک پاکستان کے لیے یونٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, تبھی پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے.